کہ ایک مرتبہ مولانا یوسف صاحب رحمتullah علیہ ان کے ساتھ ہم تشکیل میں تھے، تو ایک ساتھی کے ساتھ میں بات کر رہا تھا، تھوڑی دیر لگا دی، کہا عبدالوہاب آگے بڑھو، کام باقی ہے۔ دائی الجھتا نہیں ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں غروب کرتا ہے، تو جا کے اس طرح کر لے کہ اس کو مغرب سے طلوع کر دے، مشرق میں غروب کر دے۔ فبہت الذی کفر، وہ مبہوت ہو گیا، سٹ پٹا گیا، اس کو کچھ جواب دے ہی نہیں سکا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کو اپنے خلیل کی بات کی اتنی لاج کہ اللہ پاک اس وقت تک قیامت کو قائم نہیں کریں گے جب تک اپنے خلیل کی بات کو پورا نہ کر لے کہ ایک مرتبہ آئے گا کہ اس سورج کو اللہ پاک مغرب سے نکالے گا، اور پھر جب 12 بجے کا ٹائم ہو دوبارہ ادھر غروب ہو جائے گا۔ اس بات کو ابراہیم علیہ السلام اپنے خلیل کی بات کو پورا کریں گے، لیکن یہاں پہ اس کے بعد پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس کائنات کے چلانے والے اللہ رب العزت ہے، اس کائنات کے بنانے والے بدی۔ فرمایا ایک ہے خالق۔ خالق تو علماء فرماتے کہ وہ جو کوئی نقشہ موجود ہو، کوئی میٹیریل موجود ہو، وہ چیز بنائے۔ بدی کوئی چیز وجود ہی نہیں ہے، اس کا نقشہ نہیں ہے، ڈیزائن نہیں ہے، میٹیریل نہیں ہے۔ بغیر نقشے کے، بغیر ڈیزائن کے، بغیر میٹیریل کے اللہ پاک عدم سے وجود دے دے۔ اللہ پاک ایسے وجود دینے والے اور ایسے کنٹرول کرنے والے۔ سورج کتنے ارب سال ہو گئے چل رہا ہے سورج کا نظام، کبھی اس کے سپیڈ میں کمی آئی، کبھی روشنی میں کمی آئی، کبھی سورج کی تمازت میں کمی آئی۔ اللہ رب العزت اس کائنات کو چلانے والے ہیں، اس کائنات کے بنانے والے، اور اس کائنات پہ قبض و کنٹرول بھی اللہ پاک کا ہے۔ یہ نہیں ہم میں سے کوئی چیز بناتا ہے، کوئی بندوق بناتا ہے تو وہ بندوق بنانے والے کے کنٹرول میں نہیں ہے، کنٹرول اسی کا ہے جس کے ہاتھ میں آپ نے دے دی، بنانے والے پہ وہ گولی چلاؤ تو اس کو بھی گولی لگے گی، اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہے اللہ رب العزت۔ اس کائنات کے بنانے والے، اس کے چلانے والے اور اس کے قابو کرنے والے، اور قبض و کنٹرول بھی اللہ پاک کا ہے۔ اور ایسا قبض و کنٹرول کہ درخت کا ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ سے پوچھ کے گرتا ہے، کتنی کلابازیاں کا کے گرے، الٹا گرے، سیدھا گرے، یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ ہوا آتی ہے، طوفان آتے، حیدرآباد تھل کا صحرا دیکھ لے، دنیا کے کتنے بڑے بڑے صحرا، صحرائے گوبی میں کتنے ریت کے ذرات اڑے، یہ اللہ کے حکم سے اڑے۔ ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر اڑ نہیں سکتا۔ ایسے اللہ رب العزت، ایسے خبیر، ایسے علیم۔ کالی رات کے اندھیرے میں کالی چٹان کے اوپر ایک کالی چونٹی جا رہی ہے، اللہ پاک اس چونٹی کے پاؤں سے بننے والے لکیر کو بھی دیکھتے ہیں، اور ایسے سننے والے اس کے پاؤں کی آہٹ کو سنتے ہیں، اور ایسے جاننے والے اس کے دل کے خیالات سے بھی واقف ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ علماء فرماتے، مفسرین فرماتے ہیں وہ اللہ جو کالی رات کے اندھیرے میں کالی چٹان کے اوپر ایک کالی چونٹی کے پاؤں سے بننے والی لکیر کو دیکھتے ہیں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ میں آسان ہی دیکھ رہے تھے۔ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو متوجہ کرنے کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ لے کہ اس کو یہ شک نہ گزرے کہ جب پھینکے گا اور عصا سے سانپ بنے گا، تو بعض مرتبہ آدمی کو شک ہوتے ہے کہ شاید میں نے عصا کی جگہ پہ سانپ اٹھایا تھا، تو یہ شک نہ گزرے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا دیکھو دیکھو آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اس کو متوجہ کرنے کے لیے کہ خیال رکھو آپ کیا، اس طرح اللہ پاک نے فرماتے موسیٰ علیہ السلام کو اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو اس کے نفع گنوائے، یا اللہ یہ تو میرا عصا ہے، یا اللہ اس سے میں پتے جاڑتا ہوں، ٹیک لگاتا ہوں، اور اس میں تو بہت نفع کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، مفسرین فرماتے پہلے دیکھا، یقین کر لیا کہ واقعی یہ عصا ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، ایسا نہ میں نے غلط چیز سنی اٹھائی، نہیں، رات کا اندھیرا تھا، چونکہ اندھیرے میں آگ لینے کے لیے آئے تھے، تو دیکھا کہ وہ اپنا عصا ہے، عصا اٹھائے، پھر اللہ پاک کو اس کے نفع گنے، کہا اس کو پھینک دے۔ جب پھینکا 100% نفع کی چیز کو 100% نقصان والا بنا دیا،
اور فرماتے ہیں सांप ऐसे सांप नहीं था, सांप 3 किस्म के सांप होते, अरबी में हर सांप का अपना नाम है और उन तीनों सांपों के सारे नाम कुरान में मौजूद है मुख्तलिफ जगहों पे। एक सांप वो होता है जो फुर्तीला बहुत होता है, तो रफ्तार बहुत तेज होती है, लेकिन जहर इतना तेज नहीं होता, उसका साइज इतना बड़ा नहीं होता, इसका अलग नाम है। एक सांप वो होता है रफ्तार इतनी तेज नहीं होती लेकिन जहर बड़ा तेज होता है, इसका अलग नाम है। एक सांप अजदहा होता है जो इसमें जहर नहीं होता, इतना रफ्तार भी नहीं होती, लेकिन बड़े बड़े ऊंट खा जाता है अजदहा, इसका अलग नाम। कहा मूसा अलैहिस्सलाम के सांप में तीनों खूबियां जमा थी, रफ्तार भी बहुत तेज थी और जहर भी बड़ा तेज था। और यानी अंदाजा लगा ले कितना बड़ा सांप होगा। मुफस्सिरीन फरमाते कि जब वो जादूगर इकट्ठे हुए 40,000 जादूगर, एक जबड़े से कहते एक तरफ पे एक जबड़ा था